ہر شخص جانتا ہے کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہمارا تحفظ و استحکام پاکستان ہے۔ جو لوگ بالکل ہی اپنے ذاتی حالات میں یا اپنے آرام اور عیش میں یا اپنے ذاتی مسائل کے اندر گم ہو جاتے ہیں، ان کو چھوڑ کر جس شخص کے اندر بھی کچھ بھی شعور ہے ملی اور قومی اور ملکی، آپ کو معلوم ہے کہ وہ سخت تشویش سے دوچار ہے۔ بڑے بھیانک خطرات ہیں کہ جو چاروں طرف سے عمدے نظر آ رہے ہیں، اور ایک سب کانشس مائنڈ میں، ایک تحت شعور میں خوف ہے جو بالعموم طاری ہو چکا ہے۔ یہ جو تحفظ و استحکام میں پاکستان کا مسئلہ ہے، اس سے میری دلچسپی کس حد تک ہے آپ کو معلوم ہے کہ اگرچہ میں کوئی مصنف نہیں ہوں، میری جو بھی دینی خدمت کچھ ہوئی ہے وہ زیادہ سپوکن ورڈ کے ذریعے سے ہوئی ہے، درس قرآن ہے، خطابات ہیں، میں مصنف نہیں ہوں۔ میری تقاریر ہی اکثر و بیشتر ٹیپ سے اتار کر شائع کر دی گئی ہیں، کچھ ہیں میری چیزیں کہ براہ راست میں نے تحریر کی ہیں، لیکن بہت کم۔ اس کے باوجود آپ کے علم میں ہے کہ میں نے 2 کتابیں استحکام پاکستان اور استحکام پاکستان اور مسئلہ سندھ کے عنوان سے لکھی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ میرا اس کے ساتھ کتنا گہرا ایک قلبی اور ذہنی ربط ہے اس مسئلے کے ساتھ۔ اور میرے قریبی احباب جانتے ہیں کہ جو کچھ کراچی میں ہوا ہے سن 86 کے اواخر میں، اور اس کے بعد سے اس کے آثار جو ابھی تک مسلسل چلے آ رہے ہیں، اب بھی کراچی کا ایک علاقہ وہ ہے کہ جہاں مسلسل رات کا کرفیو جو ہے وہ نافذ ہے۔ یہ حالات جو ہے ان کو دیکھ کر شدید طبیعت نے اثر لیا، اور میری علالت کے بھی اسباب میں سے سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ ایک بڑا دھکا لگا اور بڑا صدمہ ہوا کہ ماں درچے خیال و فلک درچے خیال، ہم کیا امیدیں لیے بیٹھے اس ملک کے بارے میں اور حالات کدھر جا رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک شعر بڑا پیارا کہا تھا نعیم صدیقی صاحب نے، یہ اس زمانے کی بات میں کر رہا ہوں جبکہ میں طالب علم تھا، جمعیت طلبہ کا کارکن تھا۔ تو ایک شعر ان کا مجھے یاد ہے کہ آندھیوں سنبھل کے چلو اس دیار میں، امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں ہم۔ کن امیدوں سے یہ ملک بنا تھا، کن امنگوں سے، کن ولولوں سے۔ میں بھی ایک نوجوان طالب علم کی حیثیت سے وہ نعرے لگانے میں بہرحال شریک رہا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور لے کے رہیں گے پاکستان، اور مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ۔ ہائی اسکول کے ایک طالب علم کا جتنا شعور ہو سکتا ہے، بہرحال اس شعور کے ساتھ، اگرچہ یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ اس دور میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے شعور کی سطح ایک دم بہت بلند ہو گئی تھی۔ یہ کچھ قومی اور ملی حالات ہوتے ہیں جن کے کچھ اثرات مترتب ہوتے ہیں، اس لیے کہ میں اب خود حیران ہوتا ہوں جب مجھے یہ یاد آتا ہے کہ سن 38 میں کل 6 برس کی میری عمر تھی، اور سن 38 میں علامہ اقبال کے انتقال کو اور مصطفیٰ کمال پاشا کے انتقال کو میں نے اپنے ذاتی صدمے کی حیثیت سے محسوس کیا تھا۔ اس وقت فضا میں کچھ ایسی کیفیات تھیں کہ جو لوگ صاحب شعور تھے اور اس عمر میں تھے جو شعور کی عمر ہے، ان کا تو معاملہ اور ہے، بچوں کے اندر بھی بڑے احساسات ان کے بیدار تھے، اور ان کے اندر بھی ایک قومی اور ملی شعور جو ہے وہ انگڑائیاں لے رہا ہے۔ علامہ اقبال کی شاعری نے، واقعہ یہ ہے، اور وہ بہت سادہ الفاظ میں بھی جو ان کے ترانے تھے، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، تو یہ ترانے اس وقت اس فضا کے اندر گونج رہے تھے۔ اس اعتبار سے اس وقت جو حالات تھے وہ میں اب یاد کرتا ہوں تو حیرت ہوتی، لیکن یہ کہ کن امنگوں سے، کن ولولوں سے، کن امیدوں سے یہ ملک حاصل کیا گیا، جو قربانیاں اس کے لیے دی گئی ہیں، اس کے لیے میں اکثر جھجکتا ہوں لفظ قربانی استعمال کرنے کے لیے۔ وہ ایک مجبوری حادثے کے طور پر ہوا جو ہوا، وہ کوئی منظم جیسے کہ کوئی جماعت یا تحریک کسی کام کے لیے قربانی پیش کرتی ہے، وہ اس طرح کی بات نہیں تھی۔ لیکن یہ واقعہ تو اپنی جگہ پر ہے کہ لاکھوں جانیں گئی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں عصمتیں لوٹی ہیں، کتنی ہی مسلمان خواتین ہیں کہ جو سکھوں اور ہندوؤں کے قبضے میں رہیں اور پھر وہیں رہ گئی۔ یہ تمام حوادث جو ہیں پیش آئے اس ملک کے لیے، تو یہ قیمت بہرحال ہمیں دینی پڑی، چاہے ہم نے کسی اپنے پلاننگ کے تحت، کسی منظم سکیم کے تحت یہ قربانی دی، یا یہ کہ مجبوراً وہ قربانی ہم سے لے لی گئی۔ لیکن یہ کہ اس میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا کہ یہ اتنی بڑی قربانیاں دے کر یہ ملک بنا ہے۔ اگر تقسیم ہند کا معاملہ نہ ہوتا تو اس طرح کے
جو بھی قتل عام اس وقت ہوئے وہ نہ ہوتے. ہندو کے لیے یہ بہت بڑے صدمے کی بات ہے، اور اس کے لیے تو گویا کہ یہ ایک ان کی مقدس گو ماتا کو ذبح کر دینے کے مترادف تھا کہ مہاتما گاندھی تک نے چند مہینے پہلے یہ کہا تھا کہ پاکستان صرف میری لاش کے اوپر بن سکتا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ پھر جب بنا ہے پاکستان تو ان کے جو احساسات ہو سکتے تھے اس کا ہمیں خوب اندازہ ہے، اور اس کی وجہ سے جو وہ خون کی ندیاں بہیں، اور مجھے چونکہ خود تجربہ ہے، 1.25 مہینے ایک شہر میں ہم محصور رہے ہیں. حصار ہی اس قصبے کا نام تھا مشرقی پنجاب میں، اور ہم محصور رہے. آئے دن حملے ہوتے تھے، بس یہ کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص برکت تھی. نقشبندی سلسلے کے ایک بزرگ وہاں مقیم تھے، اور ان کی وجہ سے مسلمانوں میں کچھ اجتماعیت اور شیرازہ بندی ایسی ہو گئی تھی کہ انہوں نے مورچے بنا لیے تھے اور وہ دفاع اپنا کر رہے تھے، جب تک کہ ہندو فوج نے آ کر مورچے نہیں توڑے ہیں اس وقت تک وہاں سے ہم نہیں نکلے. 1.25 مہینے مقابلہ کیا، اس میں نہ معلوم کتنے لوگ ہیں کہ جو شہید بھی ہوئے. پھر 20 دن پیدل قافلے کے ساتھ چل کر پاکستان پہنچنا ہوا تھا. بعض لوگ تو صرف ان الفاظ کو محاورے کے طور پر استعمال کرتے ہیں کہ آگ اور خون کے دریا عبور کر کے آئے ہیں. میں تو واقعتاً ان کیفیات سے گزرا ہوں. حصار سے سلیمان کی ہیڈ ورکس تک 170 میل کا فاصلہ 20 دن میں طے کر کے ہم آئے ہیں، اور جو کچھ وہاں ہم پر بیتا ہے، جن لوگوں کو یہاں آرام سے بیٹھے ہوئے آزادی مل گئی ہے، ان کو اس کا سرے سے کوئی شعور ہی نہیں ہو سکتا. لیکن یہ کہ اس سب کو پس منظر میں رکھیے، اب جو ہو رہا ہے، ملک 2 لخت ہوا، اس پر بھی ہم جاگے نہیں، بالکل ہوش میں نہیں آئے. میں کسی اور کے بارے میں نہیں کہہ رہا، آپ میں سے ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے کہ سن 71 کے حادثے کے بعد اس نے اپنے معمولات تک میں کوئی فرق کیا. جو رنگ تھا، جو ڈھنگ تھا، صبح سے شام تک کے جو پروگرام تھے، جو پرسوٹس تھے، جس چیز کے لیے کہ ہم بھاگ دوڑ کر رہے تھے، جو ہماری اقدار تھیں، وہ خالص مادہ پرستانہ تھی یا جو بھی تھی، لیکن یہ واقعہ ہے کہ سرے منہ فرق نہیں. اتنا بڑا حادثہ، اتنی بڑی شکست، فال آف ڈھاکہ جس پر لوگ دھاڑے مار مار کر روئے حرمین شریفین کے اندر، اتنا بڑا حادثہ، اتنی بڑی شکست کا کلنک کا ٹیکا. 1 لاکھ کے لگ بھگ ہمارے کڑیل جوان ہندو کی قید میں گئے، بھیڑوں بکریوں کی طرح ٹرکوں کے اندر سوار کر کے. کہاں مدھیہ پردیش ہے اور کہاں وہ جو بنگلہ دیش اب بن گیا ہے مشرقی پاکستان. ذرا فاصلے کا اندازہ کیجئے. ٹرکوں کے اندر ہمارے یہ پی او ڈبلیوز جو ہے لے جائے گئے. کس طریقے سے لے جائے گئے وہ کہیں میں نے تو وہ منظر نہیں دیکھا، سنا ہے کہ ٹی وی پر وہ منظر بھی یہاں دکھائے گئے تھے، لیکن کوئی ہم نے سبق نہیں دیا. اس کے بعد اب جو حالات ہیں، عصبیتوں کا جو ایک طوفان ہے، لاوا ہے کہ جو پھوٹ پڑنے کے لیے تیار ہے، بلکہ گاہے گاہے پھٹ پڑتا ہے. جس صورتحال سے اس وقت ہم 2-4 ہیں، میں نے ابھی حال ہی میں کوئی مہینہ 1.25 مہینہ ہوا ہے لاہور میں، جہاں میں جمعے کا خطاب کرتا ہوں مسجد دارالسلام میں، مفصل تقریر کی اس پر. تازہ میثاق شاید اس کے کچھ نسخے ابھی ہوں باہر کے سٹال پر، اس میں وہ پوری تقریر، حالانکہ اس سے پہلے ایسا نہیں ہم کرتے تھے، لمبی تقریریں جو ہیں وہ کئی قسطوں میں شائع ہوتی تھی، پوری تقریر ایک پرچے میں شائع کی، جس میں میں خاکم بدہن آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن مجید میں 1 سے زائد مقام پر یہ الفاظ آئے ہیں مشرکین مکہ کو خطاب کر کے کہ تم دیکھ نہیں رہے، اولم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، تم جو یہاں مسلمانوں کو ستا رہے ہو اور تم سمجھ بیٹھے ہو کہ مسلمان دبے ہوئے ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کمزور ہیں، ہم نے انہیں دبایا ہوا ہے. ذرا باہر کی طرف بھی دیکھو کس طریقے سے ہم تمہارے گرد گھیرا تنگ کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو مکے کے اطراف و جوانب میں جو قبائل تھے ان میں پھیل رہی تھی، اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا تھا کہ اگرچہ اندرون مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت ابھی ظاہر نہیں ہو رہی، لیکن یہ کہ اس دعوت کے اثرات جو ہے ماحول میں اور اس کے نتیجے میں اب گھیرا تنگ ہو رہا ہے. اے قریش، اے مشرکین مکہ، اے سرداران قریش، ہوش میں آؤ، دیکھو. اولم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، ہم تو تمہارے گرد گھیرا تنگ کرتے آ رہے ہیں. میں نے ان آیات کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ ذرا باہر اگر ہم نظر دوڑائیں تو نظر آتا ہے کہ گھیرا تنگ سے تنگ تر ہوتا چلا جا رہا ہے. مشرق کو دیکھیے، مغرب کو دیکھیے.
شمال مغرب کی طرف دیکھیں تو رشیا اب آپ کے دروازے پر نہیں ہے، آپ کے ملک کے اندر ہے، اس لیے کہ سب کو معلوم ہے، یہ کوئی راز کی بات نہیں ہے کہ ٹرائبل بیلٹ میں جتنی انفلٹریشن ہو چکی ہے، جتنا پیسہ تقسیم کیا جا چکا ہے، جتنا اسلحہ تقسیم کیا جا چکا ہے، ہیلی کاپٹرز آ رہے ہیں لدے ہوئے اور وہاں وہ اسلحہ تقسیم کر کے جا رہے ہیں، تو یہ سب ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی تو نہیں، کوئی نقشے ہیں، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ پھر یہ کہ اس کی پالیسی، وہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کیرٹ اینڈ سٹک، ایک طرف یہ ہے دھمکی ہے، اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ تخریب کاری وہ ہے، ہماری جو بھی قوت ارادی ہے اس کو مزمحل کر کے گھٹنے ٹکوانے کا اہتمام جتنا بھی وہ کر سکتے ہیں کر رہے ہیں۔ اور ابھی آپ نے سنا ہوگا بہت بڑی امداد کی وہ کیرٹ جو ہے، وہ گاجر جو ہے وہ بھی پیش کی گئی کہ چاہے خوف سے، دباؤ سے اور چاہے لالچ سے، آؤ کسی طریقے سے ہمارے سامنے سجدہ کرو، سر بسجود ہو جاؤ۔ ایک طرف وہ معاملہ ہے، جنوب مغرب کا معاملہ اس سے بھی زیادہ اس وقت پیچیدہ ہو چکا ہے۔ امریکہ بہرحال ہم چاہے اس کو کہیں یا نہ کہیں، ہم اس کے مستقل الائی ہیں، وہ ہمارا سرپرست ہے، ہم نے اسی طریقے سے اس کو قبول کیا ہے، اگرچہ یہ الفاظ مناسب نہیں ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے۔ اس وقت وہ پورا دباؤ ڈال رہا ہے کہ خلیج کی آتش فشاں میں وہ ہمیں بھی داخل کرے، اور دوسری طرف اس کی روایتی بات جو سن 65 میں اس نے کیا اسی کے مطابق، اور میں اس معاملے میں اسے دوش بھی نہیں دیتا، اس لیے کہ ان کی ہمیشہ سے ڈکلیئرڈ پالیسی یہ ہے کہ ہم پاکستان کو جو بھی کوئی فوجی مدد یا جو بھی ہمارے تعاون کا معاملہ ہے وہ صرف مغربی سرحد کے ضمن میں دے رہے ہیں، اگر بھارت سے کوئی جنگ ہوئی تو ہم قطعاً کوئی مدد نہیں کریں۔ آپ کو یاد ہوگا سن 65 میں کس قدر گہرے ہمارے مراسم تھے، اور عین وقت پر سپیئر پارٹس کی ترسیل روک دی گئی تھی، گویا کہ مفلوج کر دینا کسی فوج کو، اس میں کوئی باک محسوس نہیں کیا تھا امریکہ نے، اور اب تو نظر آ رہا ہے وہ انڈیا کو اس علاقے کی منی سپر پاور کی حیثیت سے تسلیم کر چکا ہے، اور کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، ان کے سفیر بربلا کہتے ہیں کہ اس علاقے کی بہرحال ایک بہت بڑی سپر پاور انڈیا ہے۔ اندرا گاندھی کی موت کے بعد سے جو ایک پرو بھارت ٹلٹ آئی ہے امریکہ کی پالیسی میں، اس کا جو ابھی حال ہی میں منظر ہے وہ سامنے آیا ہے۔ راجیو گاندھی کا دورہ ان کے نقطۂ نگاہ سے کتنا کامیاب رہا، کتنی ہائی ٹیکنالوجی وہ لے کر واپس آ رہا ہے، کتنی فوجی امداد جو ہے وہ لے کر آ رہا ہے۔ پھر جو کچھ سری لنکا میں ہوا ہے کہ امریکہ نے ایک انگلی تک نہیں اٹھائی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، براہ راست جو ہے وہاں مداخلت ہو رہی ہے، فوج اتار دی گئی ہے، اندرونی معاملہ ہے، لیکن یہ کہ ایک بیرونی فوج وہاں آئی، یہ سارا کچھ جو ہے وہ آثار ہیں جو بتا رہے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ہی قدم بھارت نے اٹھایا تو امریکہ کی طرف سے قطعاً کوئی امید نہیں، بلکہ یہ کہ میں پھر دوہرا رہا ہوں اپنے الفاظ کہ اگر امریکہ کا وہ طرز عمل ہو تو ہمیں اس کو دوش بھی نہیں دے سکتے، اس لیے کہ اس نے بات پہلے ہی سے کھول کر بیان کر دی کہ بھارت کے ساتھ مسئلے میں کبھی کوئی مدد نہیں ملے۔ اب آئیے مشرق کی طرف، شمال مشرق میں سیاچین، جو ویسے تو واقعہ یہ ہے کہ صدر صاحب نے فرمایا غلط نہیں فرمایا، وہاں گھاس بھی نہیں اگتی، لیکن ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے انتہائی اہم علاقہ ہے۔ ہماری غفلت کی وجہ سے ہماری فوج انورڈ لوکنگ ہوئی ہو، وہ یہاں کے اندرونی نظم و نسق کو اور سول حکومت کو سنبھالنے میں لگی رہی، اور وہاں ہماری غفلت سے فائدہ اٹھا کر ہندوستان نے جو ہے پیش قدمی کی اور ان مقامات پر جا کر قبضہ کر دیا ہے کہ جہاں سے اب وہ شاہراہ ریشم جو ہماری ایک یوں سمجھیے کہ چین کے ساتھ ہماری جو ایک پرووربیل قسم کی دوستی چل رہی ہے ضرب المثل، اس کے لیے ہمارے لیے اگر کسی تعاون کا کوئی راستہ کسی ایمرجنسی کے موقع پر ہے تو وہ وہی ہے، لیکن یہ کہ اس کو کاٹنے کی کوشش ادھر سے واخان کی طرف سے رشیا نے، وہاں اس نے میزائل نصب کیے ہیں، وہاں پر اس نے اپنے اڈے بنائے ہیں، اور جیسے ہی داخل ہوا تھا وہ افغانستان میں اس نے واخان کی پٹی جو ہے وہ حاصل کر لی تھی، اب وہ تو افغانستان کا حصہ ہی نہیں، وہ تو رشیا کی ٹیریٹری ہے، اور اس طریقے سے پاکستان براہ راست اب رشین ٹیریٹری کے ساتھ اب ملحق ہو گیا ہے وہاں۔ ادھر سے یہ سیاچین کا معاملہ، ہمارے کتنے نوجوان وہاں جانے دے رہے ہیں، وہ 200 ہوں یا 160 ہوں یا 130 ہوں، اتنے اونچے مقام پر جا کر انہیں جنگ کرنی پڑ رہی ہے، اتنے نامساعد حالات میں، ایک ایک جان کتنی قیمتی ہے، کتنی ٹریننگ میں سے وہ گزرے ہوں گے، لیکن بہرحال اس سب کے باوجود چونکہ انہیں وہاں پر
ایک بالادستی حاصل ہو گئی ہے، وہ اونچے مقامات پر ہے، اور پہاڑی علاقوں کے اندر ظاہر بات ہے کہ جو اونچے مقام پر بیٹھا ہوا ہو نیچے سے ان کو ڈسلوج کرنا آسان نہیں ہوتا. تو اگرچہ قربانیاں اس وقت دی جا رہی ہیں، لیکن بظاہر جو بھی مجھے صحیح صورتحال تو ظاہر بات ہے کہ ارباب حکومت ہی کے علم میں ہوگی، لیکن جو بھی کچھ چھن چھن کر اخبارات سے آتا ہے وہ یہ ہے کہ بظاہر ہمیں کامیابی نہیں ہو رہی. جنوب میں کون نہیں جانتا کہ بھارت نے کتنی کچھ فوج جمع کی ہے، راجستھان کی سرحد پر کتنے نئے اڈے بنائے ہیں، اربوں روپے سے اس نے ایکسرسائز کی تھی اور اب پھر ان کی ایکسرسائز ہو رہی ہے. 12 اسپیشل ٹرینز ڈیلی کے حساب سے اسلحہ ڈھویا جا رہا ہے سرحد کی طرف. یہ سارے حالات ہیں. تو مشرق ہو یا مغرب ہو، چاروں طرف سے معلوم ہوتا ہے کہ آندیاں ہیں، طوفان ہے. لیکن میں اصل میں اس سے بھی زیادہ اہم جس چیز کو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اصل شے اندر کا معاملہ ہے. بیرونی دشمن کبھی گزن نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اندر خوف موجود نہ ہو، اندر انتشار نہ ہو، اندر افراتفری نہ ہو، اندر بے اطمینانی اور بے چینی نہ ہو، اندر تصادم نہ ہو. بیرونی دشمن اگر کبھی حوصلہ کرتا ہے تو اسی وقت کرتا ہے جبکہ اندر کے حالات خراب ہو. اور اندر کا حال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. آپ سے زیادہ کون اس سے واقف ہوگا؟ مجھے یہ اندازہ ہے کہ پنجاب کے رہنے والے ابھی نہیں جانتے کہ حالات کیا ہیں. کتنے لوگ ہیں جن کا کراچی آمد و رفت کا معاملہ ہے. کراچی میں اندرون سندھ جو کچھ ہے اس فضا سے عظیم اکثریت ابھی تک پنجاب میں رہنے والوں کی واقف ہی نہیں ہے. میں نے اپنے طور پر کوششیں کی، وہاں سیمینار منعقد کرائے، سندھی دانشوروں کو وہاں بلایا، ٹاؤن ہال لاہور کے اندر کئی دن مسلسل مذاکرات جاری رہے. میں نے مضامین شائع کیے، تقاریر کی کہ خدا کے لیے سمجھو کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن یہ کہ ابھی تک جہاں تک میرا اندازہ ہے پنجاب میں تو اس ضرورت ہی کا اور اس کا جو سنگینی ہے اس صورتحال کی اسی کا اندازہ نہیں. اچھے پڑھے لکھے لوگوں کو اندازہ نہیں، لیکن آپ کو تو اندازہ ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. یہ ہے ہمارا اصل مسئلہ، یہ انتشار، یہ عصبیتیں، یہ لسانی، نسلی، پھر یہ کہ جو مختلف پاور بیسز بنے ہوئے ہیں، مختلف مفادات کے جو حلقے بنے ہوئے ہیں، ان کے آپس میں مفادات کی رسا کشی اور ٹکراؤ، یہ ہے اصل میں ساری جو ہماری خطرے کی جگہ ہے، جو اندیشے کا مقام ہے وہ یہ. تو گویا کہ میں جو بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، دو ایک جملوں کے اندر خلاصہ، کہ ہمارا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ استحکام پاکستان اور تحفظ پاکستان، لیکن اس کے لیے سب سے بڑی ضرورت وہ ہے در حقیقت اندرونی یکجہتی، اتحاد، وحدت ملی. ان عصبیتوں سے بالا تر کوئی شے ہو، مفادات سے بالا تر کوئی نقطہ نظر ہو. حقوق کے لیے یقیناً ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے، کسی کی بھی مظلوم کو، ظالم کو کھلی چھوٹ نہیں دینی چاہیے، اس کے لیے وہ جھگڑے اور اپنے حقوق حاصل کریں. لیکن یہ کہ اس سے بالا تر کوئی شے ہو جو انہیں جوڑنے والی بھی ہو، ان کے اندر ایک ملت کا احساس برقرار رکھے. ان کے اندر اگر وہ یگانگت کا احساس بالکل ختم ہو جائے گا تو پھر یہ جو حقوق کی لڑائی ہے اور یہ جو بھی مختلف مفادات کے اعتبارات سے، نسلی اور لسانی اعتبارات سے جو رسا کشی شروع ہو چکی ہے، یہ انتہائی تباہ کن ہوگی. اور صورت وہی ہوگی جو کہا گیا کبھی کہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. میں نے جو استحکام پاکستان اور مسئلہ سندھ نامی کتاب لکھی، اگر آپ کی نظر سے گزری ہو تو میں نے اس کے ٹائٹل کے اوپر چونکانے کے لیے، لیکن یہ کوئی تصنع نہیں، تکلف نہیں، میرا احساس ہے، حقیقی احساس ہے، کہ میں نے اس میں یہ لکھا ہے کہ عجیب اتفاق ہے، ایک ہی سن تھا، سن ہجری 93، سن عیسوی 712، ایک ہی سن میں اسلام داخل ہوا بر اعظم یورپ میں اسپین کے راستے سے اور بر عظیم ہند میں سندھ کے راستے سے. یہ ایک ہی سال ہے اور حسن اتفاق کہیے، یہ دونوں ملکوں کا نام جو ہے سین سے شروع ہوتا ہے. ادھر سندھ میں محمد ابن قاسم داخل ہوئے رحمت اللہ علیہ، ادھر اسپین میں طارق چبر کنارہ اندلس سفینہ سوخت طارق ابن زیاد رحمت اللہ علیہ داخل ہوئے. یہ ایک ہی سن ہے، اسپین اور سندھ. آپ کو معلوم ہے اب 500 برس ہونے کو آئے ہیں کہ اسپین سے اسلام کا نام و نشان ختم ہوا. 1492 یہ سقوط غرناطہ کی تاریخ ہے. اب آپ سمجھیے کہ 1992 میں کتنی دیر رہ گئی ہے.
1990 تو آپ کے اخبارات میں بہت آتا ہے، تو ذرا 2 سال اور بڑھائیے تو 92 ہو جائیں گے. پورے 500 برس ہو گئے. وہ زمین جہاں ہزاروں مسجدیں تھیں، جہاں کے اذانوں کی آواز گونجتی تھی، مسلمانوں کے تہذیب و تمدن کا عظیم ترین گہوارہ، علم اور فن کا سب سے بڑا گہوارہ. یورپ کو علوم پہنچے ہیں، فنون پہنچے ہیں، سائنس پہنچی ہے، فلسفہ پہنچا ہے غرناطہ کی یونیورسٹیوں سے. یہ سب کچھ جو کچھ ہوا ہے، لیکن 500 برس ہو گئے. وہاں اب نہ کوئی اذان دینے والا ہے، نہ کوئی نماز پڑھنے والا ہے. اب وہاں پر وہ کھنڈرات ہیں، اگرچہ وہ کھنڈرات بتا رہے ہیں، ہماری عظمت پارینہ کی داستان سنا رہے ہیں، کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی، لیکن ہے تو کھنڈر. قرآن مجید میں بعض ان قوموں کا کہ جن کا اللہ تعالیٰ نے خاتمہ کیا عذاب استیصال کے ذریعے سے، ان کا ذکر ہوتا ہے ان الفاظ میں کہ لا یرا الا مساکنہم. اب ان کے مسکن نظر آتے ہیں، ان میں رہنے والوں کا کوئی نام و نشان نہیں رہا. محل ہیں، ان محلوں میں بسنے والوں کا کوئی نام لیوا تک نہیں رہا. تو میں نے لکھا تھا اگر خدا نہ خواستہ جو کچھ حالات سندھ کے اندر پروان چڑھ رہے ہیں، ان کی وجہ سے اگر پاکستان کی سالمیت اور یکجہتی کو کوئی نقصان پہنچا تو یہ معاملہ صرف بر صغیر، صرف پاکستان کا نہیں ہوگا، بلکہ پورے بر عظیم ہند و پاک میں ہو سکتا ہے خاکم بدہن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، لیکن ہو سکتا ہے کہ بالکل اسپین کی تاریخ دوہرا دی جائے. اس لیے کہ کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور. ابھی جو کچھ ہوا ہے چند ماہ پیشتر آپ کو یاد ہوگا کہ اگرچہ 40 سال کے دوران مسلمانوں کا خون بہتا رہا ہندوستان میں، لیکن اس انداز میں کبھی نہیں بہا تھا جس انداز میں کہ میرٹھ کارنیج جسے آپ کہتے ہیں، قتل عام کھڑے ہو کر جس طریقے سے کہ گولیوں سے اڑائے گئے ہیں مسلمان. فسادات ہوتے تھے، پولیس ساتھ دیتی تھی ہندوؤں کا، کچھ ادھر کے بھی شہید ہوتے تھے، کچھ ادھر کے بھی مرتے تھے، یہ سب کچھ تھا. میں جب پہلی مرتبہ بھارت گیا ہوں پاکستان آنے کے بعد سن 47 میں جب کراس کیا تھا بارڈر، تو سن 80 میں دوبارہ جانا ہوا تھا. پوری ثلث صدی کے بعد 1/3 آف اے سینچری. اس وقت میں ایک اطمینان لے کر آیا تھا. مجھ سے کہا تھا ہندوستان کے متعدد شہروں کے مسلمانوں نے، اور میں بہت ہی مطمئن ہو کر آیا، اور ان کی اس بات سے مجھے ایک طرح سے خوشی ہوئی تھی، اگرچہ اس میں ہمارے لیے بڑا طنز تھا مسلمانوں نے پاکستان کے لیے، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. ان کا کہنا یہ تھا کہ سن 71 تک ہم یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان ہمارا محافظ ہے. سن 71 کے بعد سے اب ہماری سوچ یہ ہے کہ پاکستان تو اپنی ہی حفاظت کر لے تو بہت بڑی بات ہے، ہماری حفاظت کیا کرے گا؟ ہمیں تو خود یہاں رہنا ہے، یہاں جینا ہے، یہاں مرنا ہے. اور اب مرنا ہے تو بھیڑوں بکریوں کی طرح نہیں مرنا ہے، مار کر مرنا ہے. تو میں ایک اطمینان لے کر آیا. لیکن یہ کہ اب جو کچھ ہوا ہے وہاں، واقعہ یہ ہے کہ یہ ساری کیفیت وہاں برقرار رہی ہے. احمد آباد میں بھی مسلمان نے پھر اس طرح بھیڑوں بکریوں کی طرح پر ذبح ہونا گوارا نہیں کیا. علی گڑھ کا مسلمان بھی جو ہے اس نے مقابلہ کیا. لیکن جو کچھ میرٹھ میں ہوا ہے یہ ہے اصل میں آئی اوپنر کہ اگر حالات کہیں پاکستان کے خراب ہو گئے، ہندو ایک سائیکی ہے، ہندو کی ایک اس کی ذہنیت ہے، چاہے وہ ہم سے اس وقت 10 گنا بڑا ہو چکا ہو اور طاقتور ہو چکا ہو، 100 گنا بھی ہو جائے، تب بھی ایک خوف اس کے ذہن میں ہے. جب تک شمال مغرب میں ہندوستان کے، یہ پاکستان کے نام سے ملک موجود ہے، اس کے ذہن میں خوف ہے. اور یہ خوف ہے جو اسے روکے ہوئے. جس روز یہ خوف ختم ہو گیا، میں نے ابھی تھوڑی دیر ہوئی ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی تو مایوسی کا ایک مظہر میرے سامنے آیا، اور مجھے یاد آیا سن 48 کا ایک واقعہ، وہ بھی میں آپ کو سنا دوں. میرے والد صاحب اس وقت پاکستان آنے کے فوراً بعد قصور میں سرکاری ملازم تھے، وہاں پر ان کی اس وقت پوسٹنگ تھی. میں گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتا تھا، ہر اتوار کو میں جاتا تھا، 30 میل کا تو کل فاصلہ ہے. وہاں میں نے دیکھا کہ بہت سے میو قافلے واپس ہندوستان جا رہے ہیں. وہ راستہ وہی تھا قصور سے ہو کر اور فیروزپور کی طرف. ہزاروں کی تعداد میں قافلہ در قافلہ میو جو آئے تھے پاکستان، وہ اب واپس جا رہے ہیں ہندوستان. میں نے ایک بوڑھے میو سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، آپ کیوں آئے تھے یہاں؟ اب آئے تھے تو جا کیوں رہے؟ جن حضرات کو اس علاقے کی بولی کا کوئی اندازہ ہے، وہ میں صحیح تو شاید پروناؤنس نہ کر سکوں، لیکن میں چاہتا ہوں جو میرے قلب کے اوپر وہ منقش ہیں الفاظ.
انہوں نے اپنی خاص میواتی زبان میں کہا کلمان کا مارا ڈولا ڈولا پھرا ہاں کلمان نہ قدر نہ کی لوا جانا ہندو ہو جاؤں گا کہ کلمے کی وجہ سے ہم پریشان گھوم رہے ہیں۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ہمیں یکجا آباد کرو، ایک ضلع سے آئیں ایک ضلع میں آباد کرو، چاہے وہ بارڈر ڈسٹرکٹ ہو ہمیں پرواہ نہیں ہے، ایک ضلع میں آباد کرو۔ لیکن انہیں منتشر کیا جا رہا تھا، کوئی کہیں چلا جائے کوئی کہیں چلا جائے، اس پر وہ اڑ گئے تھے اور بالآخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ہندوستان جاتے ہیں۔ اور یہ جملہ اس بوڑھے میو کی زبان سے میں نے سنا کہ ہم اس کلمے کی وجہ سے پریشان گھوم رہے ہیں، کلمان کا مارا ڈولا ڈولا پھرا، کلمان نے قدر نہیں کی، کلمے نے ہماری قدر نہیں کی، ہم گھر بار چھوڑ کر آئے یہاں پر، لیکن اس کلمے نے ہماری قدر نہیں کی، لوا جانا ہندو ہو جائیں گا۔ چلو دیکھا جائے گا، اب ہندو ہو جائیں گے، ہندوستان جائیں گے۔ آج میں نے اپنے ایک دوست اور عزیز کی زبان سے الفاظ سنے کہ جی کچھ بھی ہو جائے، ہندوستان کے ساتھ کنفیڈریشن ہو جائے، یہ ڈیوائیڈڈ فیملیز تو آپس میں ملیں گی، ملنا جلنا تو ہوگا۔ میرا واقعہ یہ ہے کہ جو میری کیفیت ہوئی اس جملے کو سن کر، اور یہ ظاہر بات ہے کہ یہ کسی ایک شخص کی سوچ نہیں، یہ سوچ بڑے پیمانے پر اب پہنچ گئی۔ جن کے بھی ذہن سے اوجل ہو گیا ہے یہ پاکستان بنا کیوں تھا، یا مایوسی طاری ہو گئی ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا، اب اس کے بعد اس کا ایک فطری رد عمل جو ہے وہ یہ ہو رہا ہے۔ پوری تاریخ میں نے جو استحکام پاکستان میں لکھا، 400 برس کی تاریخ ہے پشت پر، الف ثانی کا پورا تجدیدی سرمایہ جو ہے وہ در حقیقت بر صغیر پاک و ہند میں، حضرت مجدد الف ثانی، حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ دہلوی، تحریک شہیدین، اس کے بعد اس دور میں مولانا شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، پھر جس طریقے سے تبلیغی جماعت اسلامی، علامہ اقبال، یہ ساری تاریخ، کیا حال یہ ہمارا ہو گیا ہے کہ پاکستان جن ولولوں سے، جن امیدوں سے، جن آرزوؤں سے، جن امنگوں سے بنایا گیا تھا، آج ہمارے اچھے بھلے لوگوں کے ذہنوں پر اس درجے یاس اور نا امیدی کا رنگ طاری ہو چکا ہے کہ یہ جملہ بھی ایک اچھے بھلے سمجھدار انسان کے ذہن سے، دینی مزاج رکھنے والے انسان کے ذہن سے یہ جملہ بھی برآمد ہوا ہے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ اس وقت ہم میں سے ہر شخص کے لیے یہ وہ جو اقبال کا ایک مصرع ہے کہ یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ ہمیں اپنی اس یاس اور نومیدی کی وجہ سے اپنے اعصاب کو شل نہیں ہونے دینا چاہیے، کچھ کرنے کے لیے، اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے کمر بستہ رہنا چاہیے۔ یہ ضرور ہے کہ سوچتے رہنا چاہیے کہ ہمارے طریقہ کار میں کہیں خامی تو نہیں۔ ہم نے جتنی بھی دینی جماعتیں ہیں، دینی تحریکیں ہیں، کسی کے خلوص پر شک نہیں، لیکن ہر ایک کو اپنی جگہ پر سوچنا چاہیے کہ کہیں ہمارے طریقہ کار میں غلطی ہو سکتی ہے، کہیں ہو سکتا ہے کہ روم فار امپروومنٹ ہو، کہیں بہتری کا معاملہ ہو سکتا ہو، یہ سوچا جائے، اس میں کہیں متحجر نہ ہو جایا جائے، فوسیلائز نہ ہو جائے کہ بس جو طریقہ کار کبھی ہم نے سمجھا تھا اور شروع کر لیا تھا اب اس سے ایک انچ ادھر ادھر نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے چیز کہ جو در حقیقت بیڑیاں بن کر پاؤں کے اندر پڑ جاتی ہے۔ سوچیں، غور کریں، لیکن یاس اور نومیدی کو قریب نہ آنے دیں۔ نہ ہو نومیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔